ویلکم بیک. احد عشرہ اوم تک 99 تک جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب آتی ہے. کون نصب دیتا ہے اس کو جناب؟ علی جا اس کو نصب دیتا ہے اس کا اسم عدد. یہ اسم عدد جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم عدد جو ہے یہ عامل ہوتا ہے. تو اس کا جو ناصب ہے، یعنی اگر لکھا ہو احد عشرہ کوکبا، آپ سے پوچھا جائے جناب اس کا ممیز کون ہے، آپ کہیں گے یہ اس کا ممیز ہے. اچھا اس کا عامل کون ہے، اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ تو جناب اس کو نصب بھی اسماء پڑھیں گے تو اسماء میں پڑھیں گے کہ یہ عامل ہوتا. تو تمیز مفرد جو ہوتی ہے اس کا ترجمہ آسان ہی ہوتا ہے. ممیز تمیز دونوں کو جوڑ کے ترجمہ کیا جاتا ہے. 11 ستارے، 20 قلم، 50 کتابیں، یوں ہی اس کا مفرد کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. تمیز نسبت کے ترجمہ کرنے میں تھوڑی تفصیل ہوتی ہے، سو میں نے وہ عرض کر دیا. ہمارے معمولات فعل کمپلیٹ ہوئے، یعنی ہم نے فعل کے معمولات یعنی فاعل، مفاعیل خمسہ، حال اور تمیز اپنے کلیئر کر لیے. یہاں تک کی گفتگو ہماری تھی فعل تام سے متعلقہ. آگے ہیں افعال ناقصہ. افعال ناقصہ میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل ناقص عامل ہوتا ہے، یہ عمل کرتا ہے. جی کیا عمل کرتا ہے؟ عمل یہ کرتا ہے، پہلے افعال ناقصہ تو دیکھنے کتنے ہوتے ہیں. افعال ناقصہ 17. افعال ناقصہ 17 دیکھوں چلیں. کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحى، غلہ، بات، الراحہ، غدا، عاد، آب، ما باریحہ، ما فاتیہ، من فکا، ما داما، ما زالا، لائس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 افعال ناقصہ ہیں، سب کو یاد ہونے چاہیے. یہ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر کثیر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے معنی کیا ہوں گے، کیسے کریں گے، یہ بھی ایک اس کا ترجمہ کرنے کے اصولوں میں آتا ہے. کانا سے لے کر لیسا تک یہ سارے افعال ناقصہ ہیں. عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ عامل ہوتے ہیں. عمل یہ کرتے ہیں کہ یہ نارملی فعل نہیں ہے، یہ ہے فعل ناقص. یہ آتے ہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ. جی جملہ اسمیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں اسم یا مبتدا کو رفع، خبر کو نصب. یعنی اللہ علیم تھا تو آئے گا کان اللہ علیمن. ٹھیک ہو گئی. تو یوں ان کا عمل یہ ہم نے سمجھا کہ افعال ناقصہ اپنے مبتدا کو یا اپنے اسم کو نصب رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ان کے سب کے اپنے اپنے معنی ہیں. کانا تامہ استعمال ہوتا ہے، زائدہ استعمال ہوتا ہے، ناقصہ استعمال ہوتا ہے. تو معنی اس کا ہے میں ہی آتا ہے یا تھا میں چلا جاتا ہے. سارا یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی تبدیلی کو مینشن کرتا ہے. سار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا. ٹھیک ہے. اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا،
راحا غدا، یہاں تک کہ جو الفاظ ہیں ان کے اپنے معنی بھی ہیں. اس کا معنی صبح کا وقت ہے، اس کا معنی شام کا وقت ہے، اس کا معنی چاشت کا وقت ہے، اس کا معنی دن کا وقت ہے، اس کا معنی رات کا وقت ہے. تو یہ ان کے اپنے معنی بھی ہیں، ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سارا کی طرح بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح مادامہ مازالہ یہ ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں. لیسا جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے. تفصیل معنی کی میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یاد کرنے والی. آپ کتاب کھولیں، افعال ناقصہ کا چیپٹر اٹھائیں تو ان لفظوں کے معنی آپ کو مل جائیں گے. میں جتنے بھی عرض کروں گا وہ آپ کے لیے یاد ہی کرنے پڑیں گے. تو یہاں کا وقت ہم بچا لیتے ہیں، آپ اس کو کتاب سے ضرور یاد کیجیے گا. ترجمہ کرنے میں جملہ اسمیہ کا جو پیٹرن آپ سے عرض کیا تھا اسی پیٹرن پہ ترجمہ ہوگا. کان اللہ علیما، اللہ علیم ہے. پہلے مبتدا کا ترجمہ، پھر خبر کا ترجمہ اور آخر میں ہے کا آ جائے گا. لیسا میں نفی کا ترجمہ آتا ہے. لیسا نفی کا معنی دیتا ہے. تو یوں کہہ لیں جملہ اسمیہ منفیہ بن جاتا ہے. افعال ناقصہ کے بعد اور بھی افعال عامل ہوتے ہیں. یعنی ایک فعل تام عامل ہو گیا، 17 افعال ناقصہ عامل ہو گئے. افعال مقاربہ یہ 3 ہیں. قربہ، کعدہ اور اوشکا. اس کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے افعال رجا. یہ 4 ہیں. عصا، حرا اور اخلولقا. ہاں، اخشوشنا یاد کیا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ افعال شروع آتے ہیں. یہ 3 یہ ہیں، 3 یہ ہیں اور 4 یہ ہیں. اخذ، انشأ، جعل اور طفقہ. ٹوٹل ہو گئے 10 جی. ٹھیک ہے. یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. کم استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، بہرحال آتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم. تو یہ جو افعال مقاربہ ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں قریب ہے کہ. قریب ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی ان کی بصارت کو اچک لے. قربہ ہو یا قادہ ہو یا اوشکا ہو، تینوں کا چونکہ معنی اس کا قربت والا ہے، مقاربہ ہے، تو یہ معنی دے گا قریب ہے کہ. افعال رجا ہیں یہ 3. اس کے معنی میں آ جاتا ہے امید ہے کہ، امید ہے کہ یہ کام ہوگا. اور یہ جو افعال شروع ہیں اس کا معنی شروع ہوا کے ساتھ کر دیتے ہیں، جیسے اخذ، زید ان یضرب. اخذ زید ان یضرب، قریب ہے کہ زید نے مارنا شروع کیا، زید مارنا شروع ہوا. یا زید مارنے لگا. تو یوں شروع کرنا، ہونے لگنا، کرنے لگنا کا معنی افعال شروع کا آتا ہے. انشاء لگا دیں، جعل لگا دیں، ان کا معنی یوں آتا ہے. اب یہ لفظ دیکھیں، آخذہ ہو یا انشاء ہو یا جعل ہو، یہ 3 لفظ تو آپ کے عام استعمال میں آتے ہیں. کتاب میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتاب میں جب یہ الفاظ آ رہے ہیں تو یہ فعل تام بھی استعمال ہوتے ہیں.
اخذ یا خذو کی آپ نے صرف میں گردانیں پوری پڑھی ہوں گی، جعلہ کی گردانیں پوری پڑھی ہیں اور یہ استعمال ہوتے ہیں۔ وجعلنا اللیل لباسا، قرآن پاک میں بھی افعال تام بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو پڑھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے کہ جب ہمارے سامنے الفاظ آئیں تو یہ تھوڑی سی توجہ کر کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ 10 عوامل یہ تھے: افعال مقاربہ، افعال شروع اور افعال رجا۔ اس کے ساتھ افعال مدح و ذم استعمال ہوتے ہیں۔ 4 افعال ہیں یہ، افعال مدح و ذم، ٹھیک ہے۔ افعال مدح و ذم نعمہ، حبذا، بئس اور شاء۔ یہ عربی کا ایک اسٹرکچر ہے، استعمال ہوتا ہے۔ نعم الرجل زیدن، زید۔ ان افعال میں جو طلبہ اولا یا ثانیہ میں ہوتے ہیں ان کو اس کی ترکیبیں پوری آنی چاہیے۔ فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مخصوص بالمد کون ہے، یہ پوری ترکیب ہوتی ہے اس کی، وہ ہمیں یاد پڑھ لینی چاہیے، اولا اور ثانیہ تک کی یعنی۔ ثانیہ کے بعد کے جو طلبہ کرام ہیں انہیں یہ اسٹرکچر یاد رکھنا چاہیے۔ علی جا یہ فعل مدح کا اسٹرکچر ہے، یہ فعل ذم کا اسٹرکچر ہے۔ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ترجمہ کسی بھی گرامر میں جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں، جو جملہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی اسی محاورے کا ہوتا ہے۔ نعم الرجل زید، یہ جب اسٹرکچر کے طور پر آئے گا تو یہ ترجمے میں بھی وہی محاورہ اور وہی لہجہ اس کا استعمال ہوگا۔ زید کیا ہی اچھا آدمی ہے، زید کیا ہی اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو یہ جملے بطور اسٹرکچر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ افعال مدح و ذم 4 ہیں، تو اس کے آگے افعال تعجب۔ صرف کی گردان کے، صرف صغیر کے آخری 2 صیغے ہوتے ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی، ترکیب اس کی بھی کی جاتی ہے، یاد کیجئے گا۔ یہ بھی اسٹرکچر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ترکیب کے اعتبار سے اس کا بھی ہم نے ترجمہ نہیں کرنا ہوتا۔ ما افعلہ، اس نے کیا ہی اچھا کام کیا ہے، افعل بھی کیا ہی اچھا کام کیا، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، دونوں صیغے تعجب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تعجب جب ہم نے کسی پر کرنا ہوتا ہے تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ما احسن کا، ما اجمل کا۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ صرف تعجب کے لیے ہیں، تم کیا ہی خوبصورت ہو، تم کیا ہی جمیل ہو۔ تو یہ فعل تعجب والے جو فعل ہیں، 2 ہی فعل ہیں۔ تیسرا، صرف کی کتابوں میں ایک صیغہ آتا ہے فاؤلا یا فاؤلت، یہ تعجب کا صیغہ نہیں ہے، یہ فعل کا صیغہ ہوتا ہے۔ کاروما باب کی ایک خاصیت ہے تعجب، خاصیات ابواب جن بچوں نے پڑھا ہے انہیں پتہ ہوگا کہ کاروما باب کی ایک خاصیت ہے تعجب۔ تو یہ جب فعل کسی بھی لفظ کو آپ کاروما باب پہ لے کے جاتے ہیں تو کاروما باب اپنی خاصیت کے اعتبار سے تعجب کا معنی دیتا ہے۔ تو وہ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کاروما یا کارومت، فاؤلا یا فاؤلت، دروبا یا دروبت، یعنی کسی بھی لفظ کو آپ اس وزن پہ لے کے جائیں گے، کاروما باب پہ لے کے جائیں گے تو باب اپنی خاصیت دے گا، اس کو تعجب کا صیغہ نہیں کہا جاتا۔ تعجب کے صیغے یہ 2 ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ افعال تعجب تک جا کے ہمارے افعال عاملہ ختم ہو جاتے ہیں، ہوئے پتہ نہیں کتنے ہیں، چلیں گنتی کر۔ دوسرا 17 افعال ناقصہ، ٹوٹل ہو گئے 18۔ 10 افعال مقاربہ، رجا اور افعال شروع 28۔ 4 افعال مدح و ذم 32۔ 2 فعل تعجب 34۔ 34 افعال ناقصہ، افعال عاملہ، اور اللہ پہ رحم کرے
40 حروف عاملہ، 40 اور 34 74 عوامل ہو گئے۔ ہم نے 74 عوامل اب تک پڑھ لیے ہیں۔ کوشش کیجئے ان عوامل کی پریکٹس کیجئے۔ پریکٹس کے لیے قرآن پاک کھولیے، قرآن پاک کھول کے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے ترجمے میں اس کی پریکٹس کیجئے۔ جہاں کوشش کی ہے میں نے کہ اہم گفتگو ترجمے والی تھی وہ آپ کے گوش گزار کر دی جائے تاکہ اسباق کی پریکٹس کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مزید اللہ نے چاہا تو نئے سبق کے ساتھ اسماء عاملہ کا اہم سبق باقی ہے، پھر حاضر ہوں گے۔ کل جمعہ ہے، کل کی آف ہے، ہفتے والے دن رمضان شریف کے روزے کی برکت لیتے ہوئے ضرور ہم نئے سبق میں شریک ہوں گے۔ کل ایک عرض کی تھی عطیات کے حوالے سے، سامعین ناظرین اپنا حصہ ضرور شامل کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں ضرور دینا چاہیے۔ خود دیں، اپنے احباب سے دلائیں، متعلقات سے دلائیں، جہاں جہاں تک آپ کے روابط ہوں ضرور کوشش کیجئے۔ آپ کا تھوڑا سا تعاون جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کے لیے، عالم بننے والوں کے لیے بڑا سرمایہ بنے گا، اور اگر کوئی عالم بنا تو آپ کی آخرت بن جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ایک قاری صاحب تھے، اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار تمہیں سبق یاد نہیں ہوتا نا تو جو باقی ساتھی طلبہ ہیں ان کی خدمت کیا کرو۔ آپ میں سے بھی جس کو یہ لگے نا کہ اس کو شرح صدر نہیں مل رہا تو اسے چاہیے کہ وہ طلبہ اکرام کی خدمت کرے۔ تو اشاعت دین میں تو ویسے ہی حصہ ملانا چاہیے، صدقات، فطرات، زکوٰۃ، عشر، جہاں تک ممکن ہو مجھ سے رابطہ کر لیں، جامعۃ المدینہ کی مجلس سے رابطہ کر لیں، اپنے علاقے میں رابطہ کر لیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر میرے ریفرنس سے آپ کے عطیات جامعۃ المدینہ میں جائیں گے تو میری قلبی راحت کا سامان ہوگا۔ تو کوشش کیجیے، مزید رمضان شریف کی آمد ہے، اپنے رمضان کے وقت کو مزید بہتر بنائیے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی اختیار کیجیے، مسجدیں بھریے، مسجدوں کو آباد کیجیے، انفرادی کوشش کیجیے، مدنی کاموں میں اپنی مصروفیت رکھیے، درس کا اہتمام کیجیے۔ جتنی عبادت زیادہ ہوگی اللہ رب العالمین جل جلالہ کا اتنا قرب زیادہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او نو یار